اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سویلینز کا ٹرائل، تو کیا آپ اس فیصلے کو حکومت پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے، میرا یہ اندازہ اور میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگا۔ آپ نے اس کو مینشن کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ وکلاء ملتے ہیں چیف جسٹس صاحبان سے، اور کچھ معاملات اگر ہوں بنیادی انسانی حقوق کے تو عدالت سے یا چیف جسٹس صاحب سے چیمبر استدعا بھی کی جاتی ہے کہ حضور اسے ضرور سنیے۔ کیا آپ کو اس سے کچھ زیادہ لگ رہا ہے، مطلب allow me to use the word، کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، یا بصد احترام یہ کوئی ملی بھگت آپ اسے قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وکیل کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ جن وکلاء کے میٹرز جو ہیں وہ جس کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہو، وہ وکلاء پرائیویٹلی جو ہے وہ ان ججز سے نہیں ملتے، نہیں ملنا چاہیے، اور ججز بھی الاؤ نہیں کرتے۔ دوسری بات، ٹھیک، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب ایک فضا ایسی ہو، اس سے پہلے خواجہ طارق رحیم صاحب بھی ایک وکیل ہیں، انہوں نے ایک صحافی سے، قیوم صدیقی صاحب سے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں بتایا کہ کل یہ فیصلہ ہوگا، اگلے دن منوان وہ فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ایک گفتگو جو ہے وہ طارق رحیم صاحب کی اور بابا رحمتے عرف زحمتے کی جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی، جس میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے متعلق بھی انتہائی گھٹیا گفتگو کی، اور ساتھ انہوں نے کیسز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن کی۔ ایسی فضا میں، ایسے ماحول میں جو ہے یہ ملاقات جو ہے وہ کسی طور پہ کسی کو ہضم نہیں ہو سکتی، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اور ہماری جو انفارمیشن ہے، ہم اس کے اوپر بالکل کنفرم ہے کہ یہ ملاقاتیں دونوں اسی طرح سے ہوئی ہیں۔ پہلے وہ زمان پارک میں ملے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے ہیں، اور پھر وہ بات کل ہوئی ہے وہاں پہ۔ جو وکلاء کورٹ میں موجود تھے، وہاں پہ یہ دونوں جو سینئر وکلاء ہیں، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جی ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں۔ بھئی کہاں کہا تھا، کب کہا تھا؟ اسی ملاقات میں کہا تھا نا۔ اس ملاقات میں یہ پٹیشن ڈسکس ہوئی ہے نا، اور اس پٹیشن کی ڈسکشن کے دوران یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ بینچ جو ہے وہ کون سا بنایا جائے، اور وہیں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کو اس لیے اس کا حصہ بنایا جائے کہ یہ اعتراض بھی نہیں رہے گا، اور دوسرا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے تو ملٹری کورٹس کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے، ان کا تو اور ریکارڈ پہ ان کے فیصلے موجود ہیں۔ تو یہ بالکل ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے ان کا فیصلہ تو ہے۔ بڑی چلاکی اور بڑی ہوشیاری سے جو ہے یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے۔ تو اس مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر اعتراضات اور تشویش جو ہے وہ اس کا پیدا ہونا جو ہے وہ ایک فطری اور قدرتی امر ہے۔ اچھا، ایک بات اور برہان صاحب، آپ نے آج اس کا اشارہ دیا، آپ نے کہا کہ یہ سماعت ہو رہی ہے کہیں یہ نہ ہو، کیونکہ اخلاقی ویلیو بھی آپ نے کہا، درست کہا، اخلاقی ویلیو بھی ہوتی ہے، لیگل امپورٹنس اور لیگل بائنڈنگ ہونا، لیگلی بائنڈنگ ہونا فیصلے کا وہ تو ایک پرنسپل ہے، لیکن اخلاقی ویلیو بھی ہوتی ہے عدالتی فیصلوں کی۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ جو 14 مئی والا فیصلہ تھا الیکشن والا، جیسے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ لیکن ایک بڑی کلیئر اور ان ایکویکل سٹیٹمنٹ جو ایڈوائزر ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن اکاؤنٹیبلٹی، عرفان قادر صاحب، انہوں نے گزشتہ روز دی، میں چاہتا ہوں آپ سنیں سیم کیا فرما رہے تھے عرفان قادر صاحب، تو سنیے گا حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، کیونکہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، نظاری بات ہے، بینچ کے اندر 7 جج صاحبان ہیں، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سویلینز کا ٹرائل، تو کیا آپ اس فیصلے کو حکومت پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے آن ویریس گراؤنڈز؟ دیکھیں، حکومت پاکستان تو اس وقت ڈیسائیڈ کرے گی جب کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا تو ویسے ہی نامناسب بات ہے۔ ریاست بھی جو ہے وہ اسی وقت فیصلہ کرے گی جب
کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. اس لیے میں یہ بات پریمپٹ نہیں کر سکتا، نہ اسیس کر سکتا ہوں کہ فیصلہ آئے گا کیا، اور نہ ہی میں یہ جو ہے وہ واضح طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کون سا فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا یا کون سا نہیں مانا جائے گا. لیکن میں اپنا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یا ایک ذمہ دار پوزیشن کے پہ ہوتے ہوئے جو ایک میری اسیسمنٹ ہے، جو میں فیل کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں انہوں نے جس بری طرح سے جھنجھوڑا ہے اور جس طرح سے لوگوں کے جذبات ہیں، خاص طور پہ ان متعلق جس میں شہداء کی بے حرمتی کی ہے، جس طرح سے ان کی فیملی کی، جس طرح سے اس کے اوپر اس ادارے کے لوگوں کے جو ہے وہ احساسات ہیں، مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے اس جتھے کے خلاف جو قانون کے مطابق ایکشن ہے اور جو ایکشن انڈر دی آرمی ایکٹ 1952 ہے، اس کے اوپر پوری جو ہے وہ یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے. اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے، میرا یہ اندازہ اور میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا، تمام بار ایسوسیشنز کو نظر انداز کیا گیا، تمام ریٹائرڈ جو جوڈیشری کے لوگ تھے، جو سینئر وکلاء تھے، وہ جا کے ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ جناب آپ اجتماعی دانش کو جو ہے وہ موقع دیں اور آپ اس طرح سے نہ کریں. جماعتیں جو ہے وہ آ کے سامنے کھڑی ہوئی، انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جی آپ ایسا نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی پھر جب ویسا ہوا تو وہ پھر اب تاریخ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اجتماعی ول ہوتی ہے لوگوں کی، ایک اجتماعی جو ہے وہ ایک قوم کی ایک آواز اور ایک قوم کی ایک جو ہے وہ ایک یعنی سوچ ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بھی جائے، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، اس کے اگینسٹ کوئی بھی جائے کامیابی نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب منیب فاروق صاحب کے پروگرام میں تشریف فرما تھے اور بات کر رہے تھے جو کل سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، جو 7 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. یہ بینچ تھا 9 رکنی بینچ تھا اور اس میں سے 2 ججز اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے. ایک فائز عیسیٰ صاحب تھے اور دوسری جانب طارق مسعود صاحب تھے. فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں اس وقت تک کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک ایکٹ اینڈ پروسیجرل بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، چونکہ اگر میں اس سے پہلے کسی بھی بینچ کا حصہ بنا تو یہ میں اس قانون کی خود خلاف ورزی کروں گا، تو لہٰذا اس کا فیصلہ ہونے تک میں نہیں بیٹھوں گا. اسی معاملے کو لے کر اس حکومت نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا جس سے یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو آنے والا فیصلہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ حکومت وہ فیصلہ مانے گی؟ چونکہ عرفان قادر صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آن دا فلور آف ہاؤس ایک سٹیٹمنٹ ہے. تو کیا یہ لوگ اس فیصلے کو مانیں گے؟ ماننے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اس وقت پائے جا رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام، اگر بات کی جائے آرمی ایکٹ جس کا معاملہ چل رہا ہے عدالت کے اندر، اس کے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ عید سے پہلے یعنی کہ منگل والے دن تک اس کو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو کیا اس پر فیصلہ دیں گے عمر عطا بندیال صاحب؟ کیا اس معاملے کو ابھی روکیں گے، اسٹے کر لیں گے کہ اس پر اب مزید آگے کارروائی نہیں کرنی اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن یا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا؟ بہرحال یہ تو منگل والے دن ہی پتہ چلے گا. لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو بھی کنٹروورشل بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہے. خدا نخواستہ اگر میں غلط نہیں ہوں، جو مجھے ان کے الفاظ سے، جو ان کی تقاریر سے لگے، وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملے کو مزید طول دینا چاہتے ہیں اور ہر حال میں یہ اپنی منوانا چاہتے ہیں اور
اس کے علاوہ الیکشن کا معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ عدالت نے واضح کہا کہ آپ نے انتخابات کروانے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور نہیں کروائے انتخابات۔ عدالت نے وہاں پر بھی نرمی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد بھی کئی ایسے معاملے ہوئے جس میں عدالت نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ تو کیا اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اگر اس پر امپلیمنٹ گورنمنٹ نہیں کرواتی، حکومت نہیں کرواتی، تو کیا عدالت اس پر توہین عدالت کی جانب بڑھے گی؟ کیا عدالت اس پر کوئی سخت ایکشن لے گی؟ یہ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں منڈلا رہے ہیں۔ اس کا جواب تو اسی وقت ملے گا جب یہ فیصلہ آئے گا اور حکومت اس پر کوئی اپنا ریئیکشن دے گی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔